یہ جنت المعلیٰ ہے، یہ اس کا انٹرنس گیٹ ہے، اور یہ یہاں سے قبریں شروع ہو گئی، اس کے صرف نشانات اوپر رکھے گئے ہیں۔ اچھا، یہ اب یہاں سے واضح نظر آ رہا ہے، تو عبد الدار اور عبد المناف کی قبریں تو معلوم نہیں ہے زیادہ، لیکن یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے جگہ، اس میں جو یہ اوپر والی قبر ہے جو چوکور سا نظر آ رہا ہے، ریکٹینگل ٹائپ، تو اس کے اندر یہ اوپر کی طرف جو قبر ہے لمبی سی، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور ان کے ساتھ دائیں طرف نیچے یہ جو قبر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی ہے۔ تو یہ دونوں قبریں معروف ہیں اور یہ معلوم ہے، اور یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاں جو ان کو بہت زیادہ عزیز تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے ابراہیم، تو یہ ان کی قبور ہیں دونوں کی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی تقریباً سب افراد کی قبور یہاں پر ہیں اندر، اور جیسے میں نے شروع میں کہا ادھر کہ عبد الدار اور عبد المناف جو تھے، تو ان میں سے عبد المناف بھی یہاں پر دفن ہے، اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 1500-1600 سال پرانی قبور ہیں اور مقبرہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو عبد المطلب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ بھی ادھر دفن ہیں۔ پھر عبد المطلب کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، تو وہ بھی یہاں پر دفن ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کئی دوسرے افراد یہاں پر دفن ہیں، اور کئی سارے مشہور صحابہ کرام بھی یہاں پر دفن ہیں۔ تو یہ بہت پرانا مقبرہ ہے، اور یہاں پر کئی ساری مشہور شخصیات کی قبور ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے کچھ مشہور علماء جو ہیں، جو ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر، ماضی قریب کے اندر گزرے ہیں، جیسے رحمۃ اللہ کیرانوی تھے، ان کی جو انہوں نے کتاب لکھی تھی اظہار الحق، جو کہ عیسائیت کی کیسے تبدیل ہوئی اور اپنی موجودہ شکل کے اندر آئی، اس کے بارے میں وہ ایک کتاب تھی، اور پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی کتاب کا ایک خلاصہ ٹائپ لکھا تھا، بائبل سے قرآن تک۔ اور یہ کتابیں ایسی معروف ہیں کہ ان کے اوپر کچھ عیسائی ممالک کے اندر پابندیاں لگی ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر ان کتابوں کو لوگ پڑھیں گے تو وہ عیسائیت مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو وہ جو رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب ہیں، اظہار الحق جنہوں نے کتاب لکھی ہے، تو وہ بھی یہاں پر دفن ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری مشہور شخصیت 19 سینچری کی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی یہاں پر دفن ہیں۔ تو یہ دو معروف شخصیات ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور شخصیت جو کہ عربک لینگویج کے بھی ایکسپرٹ تھے، اور اس کے علاوہ ریسرچر بھی تھے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا بھی نام آپ اکثر سنتے ہیں، کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر دفن ہیں۔ تو یہ جو تین مشہور شخصیات ہیں وہ بھی ادھر دفن ہیں، لیکن مجھے چونکہ ان کی قبور کی لوکیشن کا اندازہ نہیں ہے، اور کیونکہ جو باقی قبور ہیں اس کے اوپر آپ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر صرف پتھر رکھے گئے ہیں ایک نشانی کے طور پر کہ یہاں پر قبر ہے، لیکن جو باقی جو خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جو قبور تھی، تو ان کے ارد گرد باقاعدہ ایک چھوٹی سی ایک نشانی بنائی گئی تھی، ایک مستطیل قسم کی، تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا، اور وہ سب کو معلوم بھی ہے، اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ وہ ان کی قبور ہیں۔ اچھا، ایسے لگ رہا ہے کہ 1925 سے پہلے ظاہری بات ہے یہ جو علاقہ تھا یہ عثمانیوں کے نیچے تھا، اوٹمن امپائر یہاں پر حکومت کر رہے تھے، تو اس وقت میرے خیال میں ادھر کچھ مزارات کے اوپر، کچھ قبروں کے اوپر گنبد وغیرہ تھے، اور غالب گمان ہے اگر جو خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی ان کے قبر کے اوپر بھی شاید گنبد تھا، اور باقی بھی جو مشہور شخصیات تھیں تو ان کے اوپر نشانیاں تھیں یا قبور تھیں۔ لیکن بعد میں جو یہاں پر 1925 کے بعد تو عثمانی خلافت ختم ہو گئی، تو یہاں پر جو سعودی بادشاہ تھے تو انہوں نے پھر ان کے جو گنبدیں ہیں اور جو مزارات ہیں تو اس کو گرانا شروع کر دیا تھا، اور یہاں پر بھی جو گنبدیں تھیں تو اس کو توڑا گیا۔
گرایا گیا، جس کی وجہ سے پھر جو ہمارے شیعہ اسکول آف تھاٹ فقہ جعفریہ کے ہیں تو انہوں نے پھر اس کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا بہت سخت، کیونکہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد بھی دفن ہیں ابو طالب، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو لوگ فوت ہوتے تھے تو ان کو یہاں پر لا کر دفن کیا جاتا تھا، کیونکہ عبد المناف جو ہیں یا عبد المطلب ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے یا باقاعدہ اعلان سے پہلے وہ وفات پا گئے تھے، تو ان کے قبور بھی یہاں پر ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے بہت تاریخی اور ہسٹوریکل جگہ ہے، لیکن کافی بڑی ہے، یہ اس کو کچھ 10-15 منٹ کے اندر کور کرنا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک سرسری وزٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے۔ جو پہلی ویڈیو کے اندر میں نے دکھایا کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے یہاں سے، تو اگر آپ گاڑی میں آئیں گے تو 7 منٹ لگیں گے ٹیکسی پکڑ کے، لیکن اگر آپ پیدل آتے ہیں تو پھر پیدل آپ کو یہاں پر تقریباً 50 منٹ کے لگ بھگ لگیں گے یہاں تک پہنچنے کے اندر۔ تو یہ ایک حرم شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر، کچھ 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ جو ہے یہ دیکھنے کی ہے، تاریخی ہے، اور بہت جلیل القدر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے، ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے کچھ بہت بڑے علماء جو معروف ہے اپنے تصانیف کی وجہ سے، اپنی ریسرچ کی وجہ سے، تو ان کے قبور بھی یہاں پر ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے اوپر پہاڑ کی بالکل چوٹی کے اوپر غار ثور ہے، اور غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت انہوں نے غار ثور میں پناہ لی تھی مشرکین مکہ سے، اور پھر وہ جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑوں کے ذریعے سارے سوراخ بند کر دیے تھے تاکہ کوئی سانپ نہ نکلے، اور جو ایک سوراخ جو رہ گیا تھا وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا تھا، اپنی ایڑی، اور پھر سانپ نے آ کر ان کو ایڑی کے اوپر کاٹ لیا تھا۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ ہے جو سب نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کے رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتے گئے درد کی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو پھر وہ پتہ چلا کہ اس طرح انہوں نے ایک سوراخ کو ایڑی کے ذریعے سے بند کیا تھا۔ یہ ادھر ویسے کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ سا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے کہ یہ جبل ثور کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اچھا، ادھر ایک اچھی بات یہ ہے کہ ابھی یہ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ کچھ کٹنگ شٹنگ ہو رہی ہے، یہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تو ابھی کچھ عرصہ بعد یہ ادھر لفٹ لگا رہے ہیں، کیونکہ اس غار ثور کو چڑھنے میں تقریباً 1 گھنٹہ 20 یا 1 گھنٹہ 25 منٹ لگتے ہیں اوپر ٹاپ تک پہنچنے میں۔ تو حکومت ادھر لفٹ بنا رہی ہے، چیئر لفٹ، اور پھر لوگ لفٹ میں یہاں سے بیٹھ کے تو کچھ منٹوں کے اندر پہاڑ کی چوٹی پر جا سکیں گے، کیونکہ یہاں کے لوگ تو شاید عادی ہیں اس گرمی کے ساتھ اس اوپر تک چڑھنے میں، لیکن جو وزٹرز ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا خاصا ایک مشکل کام ہے۔ پہاڑ کی اونچائی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بندہ ادھر آ کے اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ کتنے مشکل اسفار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے، اور کیا کیا قربانیاں انہوں نے دیا۔ اس گرمی کے اندر یقین کریں ابھی 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اس میں کھڑا نہیں ہو جاتا، کھڑا ہوا نہیں جاتا بندے سے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان موسموں کے اندر وہ ایسی سخت اور سنگلاخ چٹانوں کے اندر وہ اسفار کرتے تھے۔ اچھا جی، یہ ایک اور اہم تاریخی مقام ہے، اور یہ اس کو جبل الرحمہ کہتے ہیں، یعنی رحمت کا پہاڑ، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا بھی ان کی زمین کے اوپر پہلی ملاقات اس پہاڑی کے اوپر ہوئی تھی، تو یہ بھی عرفات کے میدان میں ہی واقع ہے۔ اور عرفات کے میدان کی کچھ اہمیت تو پچھلی ویڈیو کے اندر بتائی کہ وہاں پر حج کے حاجی ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، قیامت کے دن جو ہے حشر کا میدان جب لگے گا تو وہ بھی ادھر لگے گا، لیکن اس کی جو ایک اور تاریخی اہمیت ہے عرفات کے میدان میں اس پہاڑی کی،
تو وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہی ضرور ہوئی، پہلی اہمیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے دیا تھا۔ یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے نشانی کے طور پر یہ بھی بنایا ہے، اور اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بعد سے باقی جو حج کے خطبے ہیں تو وہ اس مسجد سے دیے جاتے ہیں جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھائی۔ تو یہ ایک اس حوالے سے ایک بہت اہم مقام ہے، اور یہاں پر حج کے بعد کچھ صحابہ کرام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ حج کے خطبے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں بیان فرمائی تھی کہ جس سے صحابہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جب کوئی نبی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں تو وہ ایک انڈیکیشن، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب دنیا کے اندر ان کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بہت اہم جگہ ہے۔ آدم علیہ السلام جو ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ جو مولانا شمس الحق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا بیوی کو زمین کے اوپر اتارا گیا تو آدم علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا تھا، اور جدہ کا نام بھی اس وجہ سے جدہ ہے کیونکہ وہ ایک جد امجد ہے انسانوں کا زمین کے اوپر۔ اور جو حوا رضی اللہ عنہا تھی تو ان کو سراندیپ، جو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں موجودہ سری لنکا ہے، وہاں پر اتارا گیا تھا زمین پہ، اور پھر دونوں کی ملاقات اس عرفات کے میدان میں اس چوٹی کے اوپر ہوئی۔ اور عرفات کا نام جیسے تعریف یا عرفہ سے نکلا ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ وہ دوبارہ زمین کے اوپر متعارف ہوئے، تو وہاں سے یہ لفظ عرفہ جو ہے وہ اس کی ایک قسم کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک اہم مقام ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اگر اوپر چڑھنے کا چانس ملے تو اوپر بھی ایک شارٹ کلپ اس کی پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ قریب سے وہ مقام ہے۔ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سجدے کے لیے، خطبے کے لیے بہت موزوں مقام ہے، کیونکہ بہت ہائٹ پہ ہے اور نیچے سارا علاقہ پھیلا ہوا پڑا ہوا ہے۔ تو خطبے کے لیے ایسا مقام کہ جہاں سے ایفیکٹیولی پیغام ایڈریس ہو، تو اس مقام سے وہ مشہور معروف حضور کا آخری جو خطبہ ہے حجۃ الوداع، جس کے اندر آپ نے بڑی اہم نصیحتیں فرمائی تھی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پوچھا کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو وہ جو پورا خطبہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ خطبہ دیا گیا تھا۔ اچھا، یہ جو ہے مسجد عرفہ ہے، اور حج کے دنوں میں عرفات کے میدان میں چونکہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں حاجی، تو ان حاجیوں کو جو پھر حج کا خطبہ ہوتا ہے جو پوری اسلامی دنیا کے اندر لوگ سنتے ہیں، تو وہ حج کا خطبہ جو ہے وہ اس مسجد سے ہوتا ہے۔ تو یہ مسجد ہے عرفات کی۔ اور پاکستان سے میں نے سنا تھا کہ اسلامی دنیا میں برصغیر پاک و ہند سے بلکہ جو عرفہ کا خطبہ دینے کے لیے عرفہ کے دن ایک ہی بندے کو بلایا گیا ہے، اور وہ جو جماعت اسلامی کے سربراہ تھے یا فاؤنڈر تھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بھی ایک دفعہ یہاں پر خطبہ دیا تھا۔
تو یہ وائٹ وہ جگہ ہے جمرات جس کو کہتے ہیں جہاں پر پتھر مارتے ہیں شیطان کو. ہاں جی یہ ایک ہے, وہ دوسرا ہے, اور تیسرا اس کے پیچھے وہ ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہے بیچ میں. 1 2 اور یہ 3. اچھا اچھا یہ وہ ادھر آئے گا بتائے. ہاں وہ ادھر سے شروع ہوا تھا اور ادھر پھر ختم ہوا ہے. ادھر ختم ہے. اچھا وہ 40,000 کا لشکر تھا نا, تو وہ سارے ادھر سے ادھر تک تھے اور یہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے. سورہ فیل. یہ بھی سارا یہ بھی مزدلفہ کا. یہ مزدلفہ مشعر الحرم, مسجد مشعر الحرم. ادھر ٹینٹ نہیں, آپ کا ادھر سو رہے گا, ادھر ٹینٹ نہیں ہے. ادھر کھلے میدان میں سوتے ہیں نا. ایک رات نکالنا پڑتا ہے, ایک رات ادھر سو رہا ہے, بعد میں صبح فجر بعد میں چلے گا مینا. آپ کا حجی میں ادھر لازم پہنچے گا, حجی میں قبول آئے گا ادھر پہنچے گا. یہ ادھر ختم ہو جاتا ہے نہیں, یہ پورا میدان ہے اندر میں, وہ دیکھو اور تو اندر میدان ہے.